بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم طلباء اکرام و طالبات، آج ہم عمدۃ الاحکام اور مہر نبوت کا سبق پڑھیں گے، جس میں آج کی جو حدیث ہے وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ یہ عمدۃ الاحکام کا پہلا کتاب ہے، پہلی کتاب کتاب الطہارہ، اس کی حدیث نمبر 5 ہے۔ فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یبولن احدکم فی الماء الدائم، نہ تم میں سے کوئی ایک پیشاب کرے کھڑے ہوئے پانی میں، الذی لا یجری، وہ جو چلتا نہ ہو۔ یہ مزید وضاحت ہے اس لفظ کی، کھڑے ہوئے سے کیا مراد ہے؟ وہ پانی جو کھڑا ہوا ہے اور چلتا نہ ہو۔ اس سے کیا مراد ہے کہ مطلب کوئی کھڈے کا پانی ہو، کھڑا ہوا پانی ہو، یا ایسا پانی کہ آپ راستے میں جا رہے ہیں اور وہاں گند کا پانی جمع ہو گیا ہے تو اس میں پانی نہ پیشاب نہ کرے۔ ثم یغتسل فیہ، پھر اس میں غسل کرے۔ یعنی ایسا نہ کرے کبھی بھی کہ کوئی پانی کھڑا ہوا ہے، چاہے بڑی مقدار میں پانی کیوں نہ ہو، جیسے تالاب وغیرہ میں آج کل اکثر ہوتا ہے، اس میں کیا ہے کہ پیشاب نہ کرے۔ لازمی بات ہے اگر پیشاب کرے گا تو وہ پانی پلید ہو جائے گا، تو کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب کرے اور زیادہ مقدار میں، اور پھر اس کو ضرورت پڑ جائے غسل کرنے کی، اسی میں غسل کرے، تو یہ منع کر دیا گیا، سنت کے خلاف ہے اور جائز نہیں ہے ایسا، کیونکہ کھڑے ہوئے پانی میں جب آپ پیشاب بھی کرتے رہیں گے تو وہ پلید ہو جائے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں غسل کرنا پڑے پھر اسی میں غسل کرو، تو اس سے کیا ہے نجس پانی ہو جائے گا۔ کھڑا ہوا پانی سے اکثر مراد یہ ہے کہ جو واٹر ہوتے ہیں، واٹر کا پانی کھڑا ہوتا ہے، ایک تو ہوتی ہے نہر جاری، نہر چلتی رہتی ہے، بڑی نہر چلتی رہتی ہے، یا کچھ واٹر ہوتے ہیں وہ چلتے رہتے ہیں، لیکن واٹر کا سسٹم ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہفتے میں 1-2 دن چلتے ہیں، باقی رکے رہتے ہیں، کیونکہ وہ کھیتوں وغیرہ میں پانی دے کر پھر بند کر دیتے ہیں اس کو، تو وہ رکا ہوا پانی ہوتا ہے۔ اگر آپ اس میں پیشاب کریں گے تو وہ پانی نجس ہو جائے گا، اور پھر آپ نے غسل کرنا ہو تو پھر اس میں غسل کریں تو ایسا درست نہیں ہے۔ بسا اوقات بندہ یہ سمجھتا ہے کہ پانی زیادہ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اس چیز کو، یہ شک بھی دور کر دیا۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہے، لا یغتسل احدکم فی الماء الدائم وہو جنوب۔ صحیح مسلم میں مزید وضاحت ہے کہ تم میں سے کوئی شخص جو ہے کھڑے ہوئے پانی میں غسل نہ کرے، اس حال میں کہ وہ جنوبی ہو، یعنی غسل اس پر واجب ہو تو کھڑے ہوئے پانی میں غسل نہ کرے۔ اب یہاں کیا ہے، وہاں کیا ہے، وہاں یہ تھا کہ آپ پیشاب کریں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ پیشاب کیا ہے، اس میں غسل نہ کریں۔ اب کھڑے ہوئے پانی میں آپ پتہ ہے آپ نے پیشاب نہیں کیا، آپ غسل کر رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہیں کسی اور نے کر دیا ہوگا، کسی جانور نے پیشاب کر دیا ہوگا، کیونکہ راستے میں پانی کھڑا ہے، کوئی جانور آیا یا کوئی مسافر آیا، کوئی چلتا پھرتا بندہ، اس نے پیشاب کر دیا، تو کھڑے ہوئے پانی سے احتیاط کرنی چاہیے، وضو نہ کرنا چاہیے، نہ ہی غسل کھڑے ہوئے پانی میں کرنا چاہیے، اور نہ ہی پیشاب کرنا چاہیے۔ یہ ایک آداب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے، یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اور اس کے جو جنوب ہے، جنوبی غسل جس پر واجب ہوتا ہے، اس کی وضاحت صاحب کتاب نے کیا کی ہے کہ من اصابت الجنابہ، وہ شخص جس کو جنابت پہنچی ہو، یعنی جس پر غسل واجب ہوا ہو، یطلق علی المذکر والمؤنث والفرد والجماع، فرمایا کہ یہ جو ہے نا اس کا اطلاق مذکر پر بھی ہوتا ہے، جنوبی مذکر بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی ہو سکتی ہے، اکیلا بندہ بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، جنوبی کا اطلاق سب پہ ہو سکتا ہے، یعنی یہ جنوبی ہے، آپ 4-5 بندوں کا یہ جنوبی ہے، یعنی ان پر غسل واجب ہے، اس لفظ کا اطلاق سب پر ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہدایات میری سب کے لیے، اکیلے کے لیے بھی یہ ہدایت ہے، جماعت کے لیے بھی یہ ہدایت ہے، عورت کے لیے بھی یہ ہدایت ہے، مرد کے لیے بھی یہ ہدایت ہے کہ کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب نہیں کرنا اور کھڑے ہوئے پانی سے غسل نہیں کرنا۔
اگلی حدیث بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا شرب الکلب فی اناء احدکم فلیغسلہ سبعا، جب کتا تم میں سے کسی ایک کے برتن میں پانی پی لے فلیغسلہ سبعا، پس اس کو دھوئیں 7 مرتبہ، 7 مرتبہ اس کو دھوئیں اچھے طریقے سے۔ ولی مسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اولاہن بالتراب، پہلی مرتبہ پانی کے ساتھ، اولاہن بالتراب، پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ دھوئیں، ایک دفعہ مٹی سے دھو لیا اور پھر جو ہے باقی 7 مرتبہ دھوئیں۔ اگلی روایت عبداللہ بن مغفل سے، اسی روایت اس لیے میں پڑھ رہا ہوں، اگلی روایت 8ویں اس لیے کہ اسی کے متعلق ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا بلغ الکلب فی الاناء، جب کتا منہ مارے کسی کے برتن میں فاغسلوہ سبعا، تو اس کو دھو لے 7 مرتبہ، وعفروہ الثامنۃ بالتراب، اور اس کو 8ویں مرتبہ اسے مٹی سے رگڑے، 8ویں مرتبہ مٹی سے دھونا ہے، پہلے مٹی لگا کے اچھی طرح سے پھر دھو لے 8ویں مرتبہ، 7 دفعہ ویسے دھوئیں تو پاک ہو جائے گا برتن۔ ولغا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شرب بطرف لسانہ، کہ کتا منہ مارے اور زبان سے، کیونکہ کتے کی عادت ہوتی ہے زبان سے چاٹتا ہے یا پیتا ہے، تو زبان مارے تو یہ ولغ مراد ہوگا، اس صورت میں برتن کو دھونا پڑے گا۔ تو یہ 2 حدیثیں، آج 3 حدیثیں پڑھی، ایک حدیث غسل کے حوالے سے اور پیشاب کھڑے ہوئے پانی میں نہ کرنا اس حوالے سے تھی، دوسری حدیث جو تھی کتے کے جھوٹے والا جو برتن ہے اس کا کیا طریقہ ہے دھونے کا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ کلمے پڑھتے ہیں، ہمارے گھروں میں بھی اکثر ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ حدیث کے خلاف ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے پاک کرنے کا۔ پانی جو ہے طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے، پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے۔ آگے حدیث شاید آئے گی اس حوالے سے کہ پانی پاک بھی کرتا ہے اور خود بھی پاک ہے پانی، تو جب پاک چیز سے آپ پاک کر رہے ہو کسی چیز کو، وہ پاک ہو جائے گی۔ اور مٹی بھی پاک ہے، اس لیے فرمایا کہ مٹی مارو تو مٹی سے بھی پاک ہو جائے گا، تو کلمے وغیرہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ طریقہ کر لے انشاءاللہ پاک ہو جائے گا برتن، کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ اس کے بعد آج مہر نبوت کے سبق ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چل رہا ہے۔ قبائل کا مسلمان ہونا، صاحب کتاب نے یہ کہا تھا رحمت للعالمین کتاب کا مطالعہ کرے اس حوالے سے۔ 9 ہجری کے اندر حج فرض ہوا، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے اعلان کیا کہ آئندہ کے بعد کوئی بھی ننگا ہو کر حج نہ کرے، طواف نہ کرے، عمرہ نہ کرے، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا۔ غزوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہوئے، کس سن میں ہوئے، کیسے ہوئے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ آ کر بسے تھے تب دشمنوں نے فوجیں اکٹھی کی اور کئی دفعہ مسلمانوں پر چڑھ چڑھ کر گئے تھے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا، جب نبی صاحب مدینہ میں رہتے تھے، آپ مکہ سے ہجرت کر کے گئے تو دشمنوں نے کئی دفعہ فوج تیار کی اور لڑنے کے لیے آئے۔ 4 برس تک مسلمانوں نے صبر کیا، 4 برس تک کوئی ان کو جواب نہیں دیا۔ پھر انہوں نے بھی کئی دفعہ آگے بڑھ کر دشمن کی حملہ آور فوجوں کو تتر بتر کیا۔ 4 برس تک مسلمانوں نے ان کو کچھ نہیں کہا، وہ اپنی تدبیریں کرتے رہے، کوششیں کرتے رہے، لیکن اس کے بعد مسلمانوں نے آگے بڑھ کر حملے کر کے ان کو بھگایا۔ یہ جھگڑے 2 ہجری سے شروع ہوئے، 2 ہجری سے، 2 ہجری یعنی ہجرت کے دوسرے 2 سال بعد، اور 9 ہجری تک 7 سال رہے، یعنی 2 ہجری سے شروع ہوئے غزوات اور 7 سال تک غزوات ہوتے رہے، جب تک فتح مکہ ہوا، خیبر فتح ہوا۔ مشہور غزوات یہ ہیں: غزوہ بدر 2 ہجری میں، غزوہ احد 3 ہجری میں، غزوہ خندق 5 ہجری میں۔ یہاں پر میں ایک تھوڑا سا اضافہ کر دوں، وہ اضافہ یہ ہے کہ یہ جو بدر
اور احد، اور اس کے بعد غزوہ خندق۔ غزوہ خندق کو احزاب بھی کہتے ہیں، قرآن مجید کی صورت احزاب ہے، غزوہ خندق کو احزاب بھی کہتے ہیں۔ احزاب کہتے ہیں بہت سارے گروپ جمع ہو کر آئے تھے کافروں کے، خندق کا معنی ہوتا ہے گڑھا کھودنا، تو یہ دونوں نام ہیں اس کے۔ تو غزوہ بدر، احد اور خندق، ان تینوں غزوات میں کیا ہوا تھا؟ ان تینوں غزوات میں ترتیب وار یہودیوں کے قبائلوں نے عہد شکنی کی تھی، ترتیب وار، جس میں یہودیوں کے 3 قبائل تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، یہ 3 قبائل تھے۔ جب جنگ بدر ہوئی اس کے بعد ایک گروپ نے جو ہے عہد شکنی کی، احد ہوئی اس کے بعد دوسرے گروپ نے جو ہے عہد شکنی کی، اور خندق ہوئی تو اس کے بعد تیسرے گروپ نے عہد شکنی کی۔ یہ تینوں گروپوں نے عہد شکنی کی تھی، پھر ان میں سے 2 کو جلا وطن کر دیا گیا، نکال دیا گیا، اور بنو قریظہ کے نوجوانوں کو قتل کر دیا گیا۔ یہ تفصیل آپ اپنے طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ 5 ہجری میں ہوا تھا غزوہ خندق۔ 6 ہجری میں، 5 ہجری میں غزوہ خیبر بھی ہوا تھا، غزوہ خندق بھی ہوا تھا، غزوہ خیبر بھی، اور اسی طرح غزوہ فتح مکہ یہ ہوا تھا 8 ہجری میں۔ غزوہ حنین ہوا تھا 8 ہجری میں، دونوں 8 ہجری میں، اور غزوہ تبوک ہوا تھا 9 ہجری میں۔ غزوہ تبوک 9 ہجری میں۔ غزوہ کیوں کہا گیا ان کو؟ اس لیے کہا گیا کہ ان سب جنگوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے، اس لیے ان کو غزوہ کہا گیا ہے۔ دس ہجری میں کیا ہوا؟ 10 ہجری میں اور 22ویں نبوت کے سال میں کیا ہوا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کیا 10 ہجری میں۔ 1,44,000 مسلمان شامل حج تھے، 1,44,000 مسلمان۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اسلام کے سارے اصول سمجھائے، جاہلیت کی رسموں، شرک کی باتوں کا ملیہ میٹ کیا، امت کو الوداع کہا۔ اب یہاں پر یہ جو ہے خطبہ کہا جاتا ہے، خطبہ حجۃ الوداع۔ حجۃ الوداع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا، اور پہلا آپ کا حج تھا، اس کے بعد آپ نے کوئی حج نہیں کیا۔ تو اس حج کے اندر جو ہے تقریباً کافی بڑا خطبہ بنتا ہے اگر سارے جمع کیے جائے خطبات۔ آپ نے اس سفر میں بھی کچھ نصیحتیں کی تھی، آپ نے عرفہ کا خطبہ بھی دیا تھا، آپ نے جو ہے وہاں پر جو ہے جتنی بھی صحابہ اکرام کو نصیحتیں کی مختلف مواقع پر، وہ ساری جمع کر کے کتاب بھی بنا دی گئی ہے، کتابوں میں موجود ہے خطبہ حجۃ الوداع۔ اور یہاں پر ہم نے ایک جمعہ بھی پڑھایا تھا اس موضوع پر، 14 نکات بیان کیے تھے ذی الحجہ کے اندر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سی نصیحتیں کی تھی۔ اس کے اندر ضروری دین کے احکام اور دین کی نصیحتیں ضروری آپ نے کر دی تھی، یعنی ایک خلاصہ بیان کر دیا تھا۔ خلاصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے پہنچا دیا ہے، دین پہنچا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے صحابہ کو فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، تم میں سے جو موجود ہیں وہ جا کر باہر والوں کو، جو پیچھے ہیں ان کو جا کر یہ خبر پہنچائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نصیحتیں کی ہیں۔ تو یہ ہوا تھا 10 ہجری کے اندر۔ امت کو الوداع کہا تھا کہ آئندہ ہو سکتا ہے ملاقات نہ ہو، یہ آخری ملاقات ہو۔ تو ہم نے غزوات اور 10 ہجری کا جو خطبہ حجۃ الوداع ہے اس کے حوالے سے آج معلوم کیا جانا، انشاءاللہ آگے ہمارا سبق بعد میں ہوگا۔ تو کیونکہ مختصر سی کتاب ہے، اس کتاب کے ٹوٹل باب جو ہیں 4 باب ہیں، تو انشاءاللہ پہلے سیمسٹر کے اندر ہم 2 باب مکمل پڑھیں گے تاکہ آپ کو بھی ٹیسٹ دینے میں بھی آسانی ہو۔ پھر جو 2 باب ہیں انشاءاللہ وہ آگے پڑھیں گے بعد میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔